تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو اور دوستو، ان اللہ لم يخلق خلقا ابغض الیہ من الدنیا لم ينظر الیہا منذ خلقها. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے بدتر کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائی. جب سے اس کو پیدا کیا ہے ایک دفعہ بھی محبت کی نگاہ سے اس کو نہیں دیکھا. اور جنت کو پیدا کیا ہے اور دن میں 5 دفعہ اس کو کھولتا ہے اور اس کو 5 دفعہ ارشاد فرماتا ہے ازدادی طیبا لاولیائی وازدادی حسنا لاولیائی. اے جنت میرے دوستوں کے لیے پاکیزہ ہو جا، میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا، میرے دوستوں کے لیے خوشبودار ہو جا. 5 دفعہ اس کو سجاتا ہے، مہکاتا ہے، سنوارتا ہے. تو جس سے اللہ کامیاب اور قبول کرے گا وہی ہے اصل کامیاب اور قبول. جس سے اللہ مردود کر دے گا ساری دنیا کے خزانے بھی اسے نفع نہیں دے سکتے. ساری کائنات کا مالک بن بھی جاؤں تو بھی میرے لیے بہت بڑا سانحہ ہے کہ میں اسے چھوڑ کے چلا جاؤں گا. پیدا ہوتے ہی میرے چاروں طرف دنیا کی نعمتیں بکھری ہوئی ہوں اور میں جانوں ہی نہ کہ غم کیا ہوتا ہے، تنگ دستی کسے کہتے ہیں، پریشانی کسے کہتے ہیں. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بھاگو بھاگو، کہاں تک بھاگو؟ بڑے بڑے برج بناؤ، بڑی بڑی آہنی دیواریں کھڑی کر دو تو بھی موت تمہیں پکڑ کے چھوڑے گی، بچ نہیں سکتے. حضرت علی کا ارشاد ہے الموت لیس منہ الفوت. موت سے کوئی نہیں بچتا. ان اقمتم لہ اخذکم، اس سے لڑو گے تو تمہیں گرائے گی. ان فررتم منہ ادرککم، اس سے بھاگو گے تو تمہیں پیچھا کر کے پکڑے گی. تو یہ ساری دنیا اگر مجھے مل بھی جائے تو بھی بہت بڑی مصیبت ہے کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اور جہاں جا رہا ہوں وہ زندگی بڑی لمبی ہے، ابتدا ہے انتہا کوئی نہیں. وہاں ایمان کا سکہ، عمل کا، اسلام کا سکہ چلے گا، باقی سارے سکے کھوٹے ہو جائیں گے. قیامت کے دن تجیء الاعمال، حدیث میں آتا ہے عمل آئیں گے. جیسے آج روپے کی شکل، چیزوں کی شکل، قیامت کے دن اعمال کی شکل ہوگی. تجیء الصلاۃ، نماز آئے گی، کہے گی اللہم انی الصلاۃ، میں نماز ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انک علی خیر، تو بڑی اچھی چیز ہے، بھلائی پر ہے. فیجیء الصیام، روزے آئیں گے، کہ اللہ انا الصیام، میں روزہ ہوں. اللہ فرمائیں گے انک علی خیر، تو بھی بھلائی پر ہے. فتجیء الصدقہ، زکوٰۃ آئے گی، اللہ میں زکوٰۃ ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انک علی خیر، تو بھی بھلی چیز ہے، بھلائی پر ہے. یجیء الزکوٰۃ، تجیء الاعمال، ایک ایک عمل آئے گا. اللہ میں حج ہوں، اللہ کہیں گے تو بڑا اچھا ہے، تو بھلائی پر ہے. اللہ میں احسان ہوں، اللہ میں عدل ہوں، یا اللہ میں تقوی ہوں، یا اللہ میں زہد ہوں، یا اللہ میں توکل ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی تعریف فرمائے گا. پھر سب سے آخر میں اسلام آئے گا. اسلام بھی ایک شکل میں آئے گا، ابھی تو اسلام کی شکل کوئی نہیں.
ایک شکل میں آئے گا، وہ کیا شکل ہوگی اللہ ہی جانتا ہے، اس دن دکھا دے گا، اور وہ آ کر کہے گا اللہم انی الاسلام وانت السلام، اے اللہ میں اسلام ہوں تو سلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں ٹھیک ہے، الیوم بک آخذ و بک اعطی، آج تیری بنیاد پہ کامیاب کروں گا اور تیری بنیاد پہ ناکام کروں گا۔ جنت کا فیصلہ بھی تیری وجہ سے ہوگا اور جہنم کا فیصلہ بھی تیری وجہ سے ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جسے عزت ملے گی وہ تو ایمان و عمل اور اسلام کا راستہ ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام سے ہٹ کے پہنچے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ مردود ہے، ساری دنیا کی نیکی کر کے بھی مردود ہے۔ اسلام الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سلامتی والا دل لے کر آنا اللہ کی بارگاہ میں شرط ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس مادی محنت نے مشین میں لگنے کی وجہ سے انسان کو بھی مشینی بنا دیا۔ لوہے پر محنت کر کے دل بھی لوہا ہو گیا، پتھر پر محنت کر کے دل بھی پتھر ہو گیا، مادیت پر محنت کر کے دل کے اوپر مادیت کے خلاف چڑھ گئے۔ اب ان اندھے اور مردہ دلوں کو جب تک محنت کر کے روشن نہیں کیا جائے گا تو یہ تو نہ خیر و شر میں تمیز کر سکے گا، نہ حق و باطل کی پہچان کر سکے گا، نہ موت کے بعد آنے والی گھاٹیوں کو سامنے رکھ کر چل سکے گا۔ اسی دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر ہزاروں انسان مر رہے ہیں، میں اور آپ بھی مر جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سڑکیں کچی ہیں اور ٹیلی فون ناقص ہیں اور گٹر سسٹم خراب ہے اور چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اور چیزیں ناخالص ہو گئی ہیں۔ یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، صرف مرنا نہیں ہے، مر کے زندہ ہو کر اللہ کو حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جس چیز سے ڈرایا وہ آخرت ہے، دنیا کی مصیبتوں سے نہیں ڈرایا، آخرت کی مصیبتوں سے ڈرایا ہے کہ ساری دنیا کی تکلیفیں مل جائیں، ایک دوسری کی تکلیف زیادہ ہے، ساری دنیا کی راحت مل جائے، ایک جنتی کی راحت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی آگے والے دن کی خبر کر رہا ہے کہ اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے لاؤ۔ جو مسئلے دیکھو نا میرے بھائیوں، جس مسئلے کے حل ہوئے بغیر بھی زندگی کا پہیہ گھوم رہا ہو اور حل ہونے پر بھی زندگی کا پہیہ گھوم رہا ہو، اور جس مسئلے کے حل ہونے پر بھی دن نکل کے چھپ جائے اور نہ حل ہونے پر بھی دن نکل کر چھپ جائے، جس مصیبت کی رات کٹ جائے، جس راحت کی رات کٹ جائے، نہ وہ مصیبت ہے نہ وہ راحت ہے۔ وہ مصیبت جس کی رات نہ کٹے گی، وہ راحت جسے کبھی غروب نصیب نہیں ہے، وہ حقیقی مصیبت ہے، وہ حقیقی راحت ہے، اور وہ جہنم کی مصیبت ہے اور وہ جنت کی راحت ہے۔ جن کو اللہ نے مسئلے بنایا وہ ہماری نظر میں مسئلہ ہی نہیں رہا، اور جو اللہ نے مسائل بنائے نہیں وہ ہماری نظر میں مسائل بن گئے۔ میں یوں کہا کرتا ہوں، صحابہ کرام کا تو زمانے میں معیشت، معاش، روزی کا مسئلہ یہ تھا کہ مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ، مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو روزہ رکھ لیا۔ اور یہ میں ایسے یعنی قافیہ نہیں ملا رہا، حدیث میں بھی آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں سے پوچھتے کچھ ہے کھانے کو، کہتے جی ہے، فرماتے کھلا دو تو آپ کھا لیتے، اور پھر کبھی پوچھتے کھانے کو کچھ ہے تو کہتے جی کچھ نہیں، تو آپ فرماتے فإنی صائم، پھر آج میرا روزہ ہے۔ تو ان کے ہاں معیشت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، ان کو جو مسئلہ تھا وہ آخرت کا تھا۔ جنت کی بشارتیں لے کر بھی آخرت سے وہ لرزاں تھے، ترساں تھے، دوزخ کے تذکروں سے کانپ جاتے تھے، لرز جاتے تھے، تھرا جاتے تھے۔ ہمارے اوپر نہ جنت کا اثر ہے نہ دوزخ کا اثر ہے، جنت کو سن کے بشاشت نہیں، دوزخ کو سن کے کوئی غم کی پرچھائی نہیں۔ ہمیں دنیا ہی کی خوشیوں سے چہرے بدلتے ہیں، دنیا کے غم سے چہرے اترتے ہیں۔ ہماری خوشی اور غم کا معیار جنت اور دوزخ نہیں، ہماری خوشی اور غم کا معیار ہماری اپنی ذاتی ضرورتیں اور تقاضے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اور ایک جانور آج ایک ہی طرز پر زندگی گزار رہے ہیں،
جب کہ ہم اللہ کو سامنے رکھ کر نہ چل رہے ہوں، آخرت ہمارے سامنے نہ ہو، ہم ہلاک ہیں، برباد ہیں۔ یہ کوئی مسائل نہیں جو مسائل اچھا حل بھی ہو گئے، فرض کرو سارے ہی حل ہو گئے، موت کا مسئلہ کیسے حل کریں؟ یہ مسئلہ کیسے حل ہو کہ موت سے بھاگ نہیں سکتے؟ این المفر، بھاگو، این المفر، اللہ تعالیٰ تو اعلان کر رہا ہے بھاگو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا بھاگو، کہاں بھاگو گے؟ اب دنیا کے راستے بند ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اس مصیبت سے بچا لے جس سے اللہ کے فرشتے روتے ہیں، جس سے نبی روتے ہیں، جن کو جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں، ان کا حال یہ تھا۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، وقودها الناس والحجارہ، وہ دوزخ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہیں۔ ایک صحابی بیٹھے تھے حبشی کالے، ان کی چیخ نکلی اور گر گئے۔ آپ قریب گئے تو ان کا سانس اکھڑ چکا تھا۔ آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، جان نکل گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا صحابی ہے، بڑا نیک ہے، دوزخ کے خوف سے جان نکل گئی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو دنیا میں ڈرے گا آخرت میں اسے ہنساؤں گا، اور جو دنیا میں بے خوف ہوگا آخرت میں اسے خوف کی غاروں میں دھکیل دوں گا۔ یہ جنتی لوگ ہیں، دوزخ سن کے مر رہے، آیت سنی اور پھڑک گئے، اور ایسا رونا رو رہے ہیں کہ فرشتے بھی رو رہے ہیں۔ ایک صحابی گھر میں نماز پڑھ رہے، تہجد کی، قرآن کی آیت پڑھ رہے، دوزخ کا تذکرہ اس میں چل رہا ہے، تو پڑھتے پڑھتے چیخ نکلی، وَغَوْثَاهُ مِنَ النَّارِ، اے اللہ تیرے ہی سامنے فریاد کرتا ہوں جہنم سے تو ہی بچا، اور روئے، چیخ نکلی۔ جب وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ أَبْكَيْتَ أَعْيُنَ مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ كَثِيرٌ، ارے اللہ کے بندے آج تیرے رونے پر آسمان کے فرشتے بھی رو رہے تھے۔ حالانکہ وہ جنتی لوگ ہیں، انہیں جنت کی بشارتیں ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید گرمی میں قمیض اتار دی اور ریت پہ لیٹ گئے، سخت تپتی ریت پر، اور اپنی کروٹیں بدلی، کبھی ایسے کبھی ایسے، پھر کہنے کے ذوقی یا نفس نار جہنم اشد حرا جیفتم باللیل بطالتم بالنہار، اے نفس یہ دنیا کی ریت کی حرارت کو چک، دوزخ کی آگ تو اس سے بھی زیادہ ہے، تیرا کیا بنے گا؟ ساری رات تو مردار بن کے سوتا ہے، سارا دن بیکار تو پھرتا ہے، تیرا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا اسے بلا کے لاؤ۔ جب اسے لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا لقد فتحت لك ابواب السماء، تیرے لیے ساتوں آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں، وَلَقَدْ بَاهَ اللَّهُ بِكَ الْمَلَائِكَةَ، اور اللہ اس وقت تیرے اوپر خوش ہو کر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا اس سے دعا کروا لو، اس سے دعا کروا لو۔ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے مسائل ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، یہ ہمارے مسائل ہیں، لیکن میرے بھائیو ان کی حیثیت آخرت کے مسئلے کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ ہمیں بڑے مسئلے کو اہمیت دینی ہے، چھوٹے مسئلے کو چھوٹا رکھنا ہے۔ ہم نے تو الٹ کر دیا، آخرت کا پتہ ہی کٹا ہوا ہے اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل کے پیچھے سر پھٹ رہے ہیں اور دماغ چر رہے ہیں، زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ یہ زندگی اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اور چھوڑیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبوب ہستی اور اپنی امت پر شفیق مہربان، وہ بھی ناراض ہو رہے ہیں۔ کیسا عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ، ہلاک ہو جائے سونے کا چاہنے والا، چاندی کا چاہنے والا، زیب و زینت حسن و جمال کا چاہنے والا، ہلاک و برباد ہو جائے۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ ہلاک ہو جائے سونے کا غلام، چاندی کا غلام، روپے کا غلام، پیسے کا غلام، کپڑے کا غلام ہلاک ہو جائے، جس کے لیے حضور فرمائے ہلاک ہو جائے، اب اسے کون سا مال و دولت نجات نصیب فرمائے گا؟ تو میرے بھائی اور دوستو، نبی پاک کو بھی غصہ آ رہا ہے اس بات پر کہ میری امت دنیا کا غلام نہ بنے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ موت کے وقت ہمارے پاس جنت کے فرشتے آئیں، دوزخ کے فرشتے نہ آئیں، کہ دو حالتوں میں سے ایک حال آنے والا ہے، یا تو ایسے فرشتے آ رہے ہوں گے جو یوں کہہ رہے ہوں گے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے بدکار روح جو بدکار جسم میں تھی،
اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، نکلو، اخرجی، باہر آؤ۔ وہ کہے گا مجھے باہر نہ لے جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں باہر آؤ۔ وہ کہے گا کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ابشری ابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تیار ہو جا، تیرے لیے زبردست دوزخ کا عذاب ہے، گرم کھولتے پانی ہے، کانٹے دار کھانا تیرے لیے تیار ہے، اور تو اس کے لیے نکل۔ وہ کہے گا مجھے مہلت دو، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، نہیں ہرگز نہیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، میں نے تمہیں اتنی زندگی دے دی تھی جس میں تم نصیحت پکڑنا چاہتے تو حاصل کر سکتے تھے، تم نے غفلت میں زندگی گزار دی۔ اب جب موت نے خلق دبایا اور موت نے سانس اکھاڑا اور موت نے جسم کو لرزایا اور آ کر اس کو جھٹکا دیا، اب تم کہتے ہو مہلت دو، کلا کلا مہلت ختم ہو گئی، اب تو آگے چلنا پڑے گا، یا تو یہ ہونے والا ہے۔ اور میرے محترم بھائی اور دوستو، یا اس کا الگ ہونے والا ہے، اس کا دوسرا نظام چلنے والا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ایمان عمل والا اور اللہ کا نیک محبوب مقدس بندہ، جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو جنت کے فرشتے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ، اے نیک روح کانت فی الجسد الحمید، جو نیک جسم میں تھی، اے قابل تعریف روح جو قابل تعریف جسم میں تھی، اخرجی، آئیے باہر آ جائیے، وابشری، اور آپ کو خوشخبری ہو، بروح و ریحان، جنت کی خوشبو کی اور جنت کے باغات کی، ورب راض عنک غیر غضبان، اور آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر وہ کہے گا مجھے لے چلو لے چلو، اللہ کی طرف لے چلو۔ اس کی سب سے بڑی اس وقت خوشی یہ ہوگی کہ میری زندگی کا تار ٹوٹ جائے، میرا اکھڑتا سانس اکھڑ جائے اور میں اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں اور جنت کو دیکھ لوں۔ یہ اس کی زندگی کی اس وقت سب سے بڑی تمنا ہوگی۔ اوپر والوں کی تمنا ہوتی ہے اللہ اللہ بچا لے بچا لے بچا لے، اور وہ کہہ رہا تھا اللہ مجھے لے جا مجھے لے جا مجھے لے جا۔ جب وہ جنت کے نظارے دیکھ لیتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے دیکھ لیتا ہے، وہ کہتا مجھے دنیا میں واپس نہ لے جاؤ، اِلَىٰ دَارِ الْحُمُومِ وَالْأَحْزَانِ، غم اور دکھ کے گھر سے تو جان چھوٹ رہی ہے، مجھے واپس نہ لے جاؤ۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں موت کے وقت جنت کا فرشتہ لینے آئے، جہنم کے فرشتے نہ آئیں، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر جب بدکار کی روح جاتی ہے پہلے آسمان سے نیچے پھینک دی جاتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھلتے چلے جائیں اور اللہ کا عرش ہمارا استقبال کرے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے اہتز عرش الرحمن، عرش کا اللہ کا عرش حضرت سعد بن معاذ کی موت پہ جھوم رہا تھا کہ آج سعد بن معاذ میرے اوپر آ رہے ہیں، اور عرش کے فرشتے استبشر بہ اہل السماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، یا رسول اللہ کس کا انتقال ہوا ہے؟ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا آسمان کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج کوئی بڑا اونچا انسان آ رہا ہے، اس کا استقبال کے لیے وہاں نظام چلایا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا سعد بیمار تھا، کہیں وہ نہ فوت ہوا ہو۔ پتہ چلا کہ سعد بن معاذ انتقال کر گئے، ان کے لیے فرشتے خوش ہو رہے ہیں، استقبال کیے جا رہے ہیں، اللہ کا عرش جھوم جھوم رہا ہے کہ آج سعد بن معاذ آ رہے ہیں، کیونکہ ایمان والے کی روح عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتی ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری روح کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے چلے جائیں اور اللہ کے عرش کے سامنے سجدے کی اجازت ملے۔ یہ بھی کوئی مسئلے ہیں کہ پراٹھا نہیں ملا اور میرے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں ملی، گرمی سردی کے جوڑے نہیں ملے، یہ ہمارے بڑے چھوٹے مسئلے ہیں۔ جب بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے تو چھوٹے بھی حل ہو جائیں گے، اور اگر بڑا حل نہ ہوا تو چھوٹوں کو حل کر کے ہم کب تلک تابک ہے تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، کیوں دیس بدیس پھرے مارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا، جب لاد چلے گا بنجارا،
یہ تو کھیل کا سامان ہے، کھیل ہے، کود ہے، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا اور ساری کی ساری قیمت مچھر کا پر ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری روح کو دھتکارا نہ جائے، بلکہ ہماری روح کا فرشتوں کے ذریعے سے استقبال ہو، جنت کا دروازہ کھولے۔ پھر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے قبر دوزخ کا گڑھا نہ بنے، جنت کا باغ بنے۔ زبیدہ ہارون رشید کی بیوی بڑی نیک خاتون تھی، ان کے محل میں 200 باندیاں ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھیں۔ جب وہ تھک جاتی تھی تو 200 اور آ کے پڑھنا شروع کر دیتی تھیں۔ اس کے محل میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی کو ملی، پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا نہر زبیدہ جو کھدوائی تھی اس کے پہلے پھاوڑے کے پڑنے پر ہی میری بخشش ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا آپ کے چہرے کا رنگ تو پیلا زرد ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے قریب میں بشر مریسی کو دفن کیا گیا ہے۔ بشر مریسی اس زمانے میں ایک عالم تھا، معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، اس کا بہت بڑا عالم تھا۔ کہ میرے قریب میں بشر دفن ہوا ہے، اس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے اور اس کو جہنم نے جھٹکا دیا ہے۔ اس کے جھٹکے کی آواز کو سن کر سارے پیلے ہوئے پڑے ہیں۔ یہ پڑوسیوں کا حال ہے، تو جس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے وہ کس حال میں ہوگا؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے قبر کسی کو بھی نہیں چھوڑتی، جھٹکا سب کو دیتی ہے۔ کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں جو اس جھٹکے سے بچ جاتے ہیں، وہ اپنا کام ضرور کرے گی، وہ اپنا کام ضرور دکھائے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کی چاروں دیواریں یوں آتی ہیں انسان کی طرف اور اس کو چاروں طرف سے بھینچنے کے لیے آپس میں ٹکرانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر وہ ٹکر کامیاب ہو جائے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ساری مخلوق اس ٹکرانے کی آواز سنتی ہے، سوائے انسان کے اور جنات کے۔ میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا سب سے بڑا ساری دنیا کے انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب قبر ٹکرانے کے لیے آئے تو ہمارے پاس ایسا حفاظت کا انتظام ہو جو قبر کی دیواروں کو راستے میں روک کے کھڑا ہو جائے، ہم تک نہ پہنچنے دے۔ خدا نہ خواستہ اگر قبر کی دیواریں ہم تک پہنچ گئیں تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں کہ پرزا ہو کر بھی مرے گا نہیں۔ مصیبت تو یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے لیے قبر جنت کا باغ بن جائے، حد نگاہ تک کشادہ ہو جائے۔ وہ نہ حال ہو کہ قبر میں ہمارے ہاں جب گھوڑوں کا زمانہ تھا، ہمارے زمینداروں میں گھوڑے رکھنے کا دستور تھا، ہم گھوڑے رکھتے تھے جیسے آج کل گاڑیاں رکھی جاتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں گھوڑا اگر کوئی مستی پہ آ جاتا اور وہ بیٹھنے نہیں دیتا تھا تو ہمارے جو ہوتے تھے کوچوان وہ گھوڑے کو لے کر قبرستان میں باندھ آتے تھے، 2-3 گھنٹے باندھتے تھے، سارا گھوڑے کا نشہ اتر جاتا تھا اور بالکل سیدھا ہو کے چلتا تھا۔ ہم اپنے بچپن میں ان سے پوچھتے تھے یہ تم قبرستان میں کیوں باندھتے ہو؟ تو وہ اپنے سیدھے سادے انداز میں کہتے کہ میاں جی ادھر بلائیں ہوتی ہیں جو ان کو ڈراتی ہیں، وہ بلاؤں سے ڈر کے سیدھے ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے حدیث پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی پھر پتہ چلا کہ بلائیں کوئی نہیں ہوتی، جو اندر میں مردوں کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے اس کی خوفناک آوازوں کو سن سن کر ان کا سارا نشہ اترتا ہے، کیونکہ انسان کے اور جنات کے علاوہ باقی ساری مخلوق قبر کے اندر کی آوازیں سنتی ہے، حیبت ناک جو اس کی گڑگڑاہٹ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا میرا جی تو چاہتا ہے تمہیں عذاب قبر دکھا دوں لیکن تم اپنے مردے ہی دفن کرنا چھوڑ دو گے، اس لیے نہیں دکھاتا، ورنہ میں تمہیں دکھا دیتا کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری قبر جنت کا باغ بنے، اس کو آج کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتا۔ نبیوں نے اس کو حضرت عثمان جیسا جلیل القدر انسان کہ جس جیسا کائنات میں کوئی ان جیسا کائنات میں نہ آیا نہ آ سکتا ہے، کہ جن کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر میری اور بھی ہوتی جب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا تو فرمایا اگر میری اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کو دے دیتا۔ اور جو ایسے حیا والے ایسے مقام والے تھے کہ آپ کمرے میں تشریف فرما تھے، حضور کی خدمت میں جبریل علیہ السلام اور ملائکہ آسمان سے آئے اور دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اندر کیوں نہیں آتے، اندر آ جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ عثمان کا گریبان کھلا ہے، ہمیں ان سے شرم آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عثمان گریبان کو بند کرو، تیری وجہ سے فرشتے شرما رہے ہیں اندر آنے سے۔ جن سے فرشتے شرماتے ہوں اور جن کو جنت میں یہ خوشخبری ملی ہو یا عثمان
ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ انت رفیقی فی الجنہ، اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، ساتھی خاص ہے، تو میرا جنت کا ساتھی ہے، انت رفیقی فی الجنہ، تو ہے میرا جنت کا ساتھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو خوشخبری دی ہے، اور وہ قبر کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہچکی لگ جاتی ہے، آنسوں کی لڑیاں نکلتی ہیں، داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، سینہ ہانڈی کی طرح کھولنے لگ جاتا ہے، حالانکہ یہ وہ ہیں جن کے لیے قبر جنت کا باغ بننے والی ہے۔ وہ قبر کو دیکھ کے زار و قطار روتے ہیں، اور میں اور آپ قبر پہ کہے لگاتے ہیں کہ جن کو پتہ نہیں کہ ان کی قبر ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، جو روزانہ اعلان کرتی ہے انا بیت الدوج، انا بیت الظلمہ، انا بیت الوحشہ، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر، میں کیڑوں کا گھر، میں ظلمت کا گھر، میں وحشت کا گھر، تیار ہو کے آ، تیار ہو کے آ۔ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے، اس کو کسی نے مسئلہ ہی نہیں بنایا کہ میرا گھر سارا اچھا ہو جائے، میرے گھر کا سارا بجلی کا سسٹم، پانی کا سسٹم، ٹیلی فون اور گیس سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے۔ عارضی گھر کے لیے اتنا فکر، قبر کے گھر کا بھی تو سارا نظام چاہیے، اس کو بھی تو ٹھیک کرنے کی میرے بھائیوں ہمیں ہی کوشش کرنی ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری قبریں دوزخ کے گڑھے بن جائیں۔ میرے بھائیوں ہمارے یہاں ایک ذمہ دار کو دفن کیا گیا، ایک قبر کھودی بچھوؤں سے بھری ہوئی، ساری کی ساری بچھو، کالے بچھو، اس کو بند کر دیا گیا۔ دوسری قبر کھودی کالے بچھوؤں سے بھری ہوئی، پھر اسے بند کیا گیا۔ پھر تیسری قبر کھودی گئی، ساری کی ساری کالے بچھوؤں سے بھری ہوئی۔ کون ان بچھوؤں کو اب بچائے نکالے گا، اور اس سے ان بچھوؤں سے کون بچائے گا؟ ایک بچھو نظر آئے تو لرزہ طاری ہوتا ہے، ایک سانپ نظر آئے تو سناٹا چھا جاتا ہے۔ جو قبر سانپوں سے بھر جائے گی اس سے کون بچائے گا سوائے اللہ جل جلالہ کی ذات اقدس کے؟ جن چیزوں کو ہم نے مسائل بنانا تھا وہ مسئلے نہ رہے، کیسی کم قسمتی اور کتنی کم عقلی کا دور ہے۔ اور میرے بھائیو جنت ہو، وہ کون سے صحابی ہیں؟ علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کیا گیا۔ ایک نے کہا یہ زمین ریتلی ہے، جانور آتے ہیں، ریت زمین کھود کے لاش کو کھا جائیں گے، بے حرمتی ہوگی، لاش نکال لو، آگے کہیں دفن کرو۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے ابھی تو دفن کیا ہے، کھود لیتے ہیں۔ قبر کھودی گئی، نیچے اترے، وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں تک ہماری نگاہ گئی قبر کھلی تھی اور نور سے روشن تھی۔ یہ قبر کا استقبال ہو رہا ہے۔ ہماری بھی یہ تمنا ہے کہ ہماری قبر بھی ایسا ہی باغ بن جائے کہ نور سے جگمگاتی ہو، حد نگاہ تک کشادہ ہو۔ اگر قبر کو تنگ کر دیا گیا تو میرے بھائیو ہمارا کیا بنے گا؟ انبیاء علیہ السلام کی یہ دعوت تھی کہ اے لوگو اس سے اپنے آپ کو قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچو اس آگ سے۔ پھر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ قیامت کا نفخہ پھونکے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها ونفخ في الصور ان كانت الا صيحة واحدة، ایک چیخ آئے گی جو پچھاڑ دے گی، اور ایک آواز آئے گی جو اٹھا دے گی، وهم من كل حدب ينسلون، قبروں سے نکلتے ہوئے، كأنهم الى نصب يوفضون، اور اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہوئے۔ میرے محترم بھائیو جب ہم میدان حشر میں چل رہے ہوں گے، جو وحشت کا دن اور انتہائی زبردست اللہ کے غصے کا دن، اللہ کے غصے کو اس دن کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا سوائے نیک عمل اور تقوی کے۔ اس دن کی ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمیں عرش کا سایہ ملے، ہمیں فرشتوں کا سایہ ملے، ہمیں فرشتوں کا استقبال ملے، ہمیں حوض کوثر کا پانی ملے، ہمیں جوڑا کپڑے ملے، ہم سورج کی تپش سے بچیں۔ 12,000 فارنہائٹ درجہ حرارت ہے سورج کا، اور اس کا 20 کروڑواں حصہ زمین پہ آتا ہے۔ سورج کی گرمی کے 20 کروڑ حصے کیے جائیں تو ایک حصہ زمین پہ آتا ہے، اور اس دن یہ سورج سر پہ ہے، علی قدر میل، ایک میل کے فاصلے پر ہے، زمین تانبے کی طرح، قاعًا صفصفا، ایک چٹیل میدان، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس میں گڑا ہوگا نہ ٹیلا ہوگا۔ اس دن کی گرمی سے اللہ آپ کو بھی بچا لے، مجھے بھی بچا لے، یہ ہماری ضرورت ہے۔
ساری دنیا کے مسلمانوں کو بچا لے، یہ ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ 50 برس کی زندگی سے پریشان ہیں، 50,000 سال کی گرمی سے کیسے بچیں گے؟ یہاں تو اے سی چل گئے، چلو غریب نے پنکھا خالی لگا لیا، دیہات میں ہے کوئی پنکھا بھی نہیں تو وہ درخت کے سائے تلے بیٹھ کے اس نے اپنا دن گزار لیا۔ اس دن کی گرمی سے کون بچائے گا؟ جس دن یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن کون بچانے والا ہے؟ اس کو کوئی دانشور نہیں سوچتا، کوئی ایم ایس سی بی ایس سی نہیں سوچتا، کوئی پی ایچ ڈی کوئی ڈگری والا نہیں سوچتا۔ عقل میں کیڑے پڑ گئے یا عقل اندھی ہو گئی یا دل ٹیڑے ہو گئے کہ جو سب سے بڑے مسئلے تھے ان کی حیثیت مٹ گئی، اور جو مسئلہ ہی نہیں جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزقک فإن خالفتنی فی فریضتی لم اخالفک فی رزقک۔ اے میرے بندے، ایک کام تیرا ہے، ایک میرا ہے، تو میری مان، یہ تیرا کام، میں تجھے رزق دوں، یہ میرا کام، تو میری مان نہ چھوڑ دے، میں تجھے روزی دینا نہیں چھوڑوں گا، روزی میری آتی رہے گی، تو مان یا نہ مان، میرے رزق کا دروازہ نہیں بند ہوگا، وہ آتا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مجوسی آ گیا مہمان، انہوں نے فرمایا میں مسلمان کو کھلاتا ہوں، کافر کو نہیں کھلاتا۔ اس نے کہا میں مذہب نہیں بدلتا، اٹھ کے چل دیا۔ پیچھے جبریل آ گئے، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم منکر تو میرا تھا، 70 سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی، میں تو 2 وقت فلا تسألنی عن رزق غد۔ اے میرے بندے، جب میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں سنایا تو تم کل کی روزی مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ بھائی دیکھو نا، کام پر ہی تو معاوضہ ہے نا، کام کرو معاوضہ لو، کام کرتا نہیں کیا تب معاوضہ دو۔ بھائی کس بات کا معاوضہ جی؟ کام تو کیا نہیں آپ نے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں سنایا، اب کل تو بڑی دور ہے نا، ابھی عشاء کی نماز بھی ہمارے اوپر فرض کوئی نہیں، کیوں؟ وقت ہی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں دے رہا تو تم کل کی روزی کے لیے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ جی کل کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا؟ کہ جو مستقبل کا خیال ہے یہ حال کے اندر بے فرمان بنا دیتا ہے۔ مستقبل آنے والا خدشہ جو یقینی نہیں، شکی چیز ہے، وہ یقینی وقت کو بے فرمانی میں گزروا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ارے میرے بندے، میں تو تجھ سے کل کا کوئی سوال نہیں کیا، تو کل کی روزی کے بارے میں کیوں مجھ سے سوال کرتا ہے؟ فَإِن لَمْ أَنْسَ مَنْ عَافَانِي، میں تو بے فرمانوں کو نہیں بھولتا، میری ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، جو میرے سامنے بت کھڑے کر کے پوچھتے ہیں میں تو ان کو بھی روٹی دیتا ہوں۔ جب تو میری مان کے چلے گا میں تجھے کیسے بھول جاؤں گا، جبکہ میرا علم ساری کائنات پر چھایا ہوا ہے، محیط ہے، حاوی ہے۔ بھائیو اور دوستو، اللہ جل جلالہ کا ہم سے راضی ہو جانا یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو رزق کا اللہ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ پھر اس دن کسی کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی، کسی کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی۔ کوئی کہہ رہا ہوگا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، کوئی کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کوئی کسی کا چہرہ ناعمہ لسعیہا راضیہ، کسی کا چہرہ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، کسی کا چہرہ ایسا خوبصورت کہ سورج بھی اس سے شرمائے، اور کسی کا چہرہ ایسا کالا کہ کالی رات بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، تھکے ہوئے چہرے، ویران چہرے، ترہقھا قطرہ، چہروں پر لک لگی ہوئی ہوگی، لک کی طرح، کالی رات کی طرح تاریک چہرے، اور کچھ روشن چہرے، مسفرہ روشن، ضاحکہ ہنستے، مستبشرہ پررونق، ناعمہ تر و تازہ، لسعیہا راضیہ اپنی محنت کا صلہ پا کے خوش ہو رہے ہیں۔ اس دن ہماری یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ میرا چہرہ بھی تازہ ہو، میرا چہرہ بھی خوبصورت ہو، مجھے بھی حسن و جمال ملے، مجھے بھی جاہ و جلال ملے، مجھے بھی سب کچھ ملے، مجھے بھی اللہ کی رحمت کا، اللہ کے چہرے کے نور میں سے میرے چہرے پر نور پڑے، یہ میری ضرورت ہے۔ اور میں دوزخ کی کالی کالک سے بچ کر اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا میں حقدار بنا لوں، یہ میری اس دن کی ضرورت ہے۔ کسی کے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں آیا، کہے گا ہائے میں مر گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ میری کتاب میرے ہاتھ میں کیوں آ گئی؟
اوہو فسوف یدعو ثبورا، کہے گا اے موت تو آ جا، اے موت تو آ جا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا لا تدعو ثبورا واحدا، ایک موت نہیں ہزاروں موتیں پکارو پھر بھی موت نہیں آئے گی۔ انکم ماکثون، اب رہنا پڑے گا، اب نہیں لا یذوقون فیہا الموت، اب موت کی موت آ گئی، اب نہیں موت مر سکتے۔ وہ کہہ رہا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، مجھے کیا خبر تھا یہ حساب ہو جائے گا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے موت مجھے مار دیتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، میری دولت کہاں چلی گئی۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کہاں چلی گئی، مجھے بچاتی کیوں نہیں۔ کوئی نہیں بچا سکتا۔ کچھ ایسے چیخ و پکار میں ہوں گے جن کے واگیلا سے سارا جہان، سارا میدان محشر لرز رہا ہوگا اور تھرا رہا ہوگا اور کانپ رہا ہوگا کہ ہائے ہمارا کیا بنے گا، ہائے ہمارا کیا بنے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی پکار ہوگی ہاں او وقرؤ کتابیہ، آؤ میری کتاب پڑھو، آؤ میری کتاب پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے مالک سے ملنا ہے اور اس کے سامنے حساب دینا ہے۔ آؤ آؤ دیکھو اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، میرے ہاتھ میں کتاب آ گئی، میری جنت کا پروانہ مجھے مل گیا۔ اور اوپر سے اللہ اس کی تصدیق میں ارشاد فرمائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ پسندیدہ زندگی کا مالک بن گیا۔ فی جنت عالیہ، اونچی جنت میں چلا گیا۔ قطوفها دانیہ، جس کے خوشل قریب ہیں۔ کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو مزے کے ساتھ۔ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کے لیے جان کھپائی، آج اس کا صلہ مجھ سے لے لو۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن میرے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ آئے اور میرے لیے اعلان ہو الا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشقى بعدها ابدا۔ سنو سنو اے ساری دنیا کے انسانوں، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، آج اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں اور وہ کامیاب ہو گیا، آج کے بعد وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ یہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے قیامت کے دن یہ اعلان کیا جا رہا ہو، ہم اس اعلان سے بچیں کہ ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں کا بیٹا، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ ناکام ہو گیا اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس سے بچنا، ساری دنیا کے انسانوں کو بچانا، یہ ہماری ضرورت، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ان کے لیے جہنم کے لباس نکالے جا رہے، قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے کپڑے، آگ کا کپڑا، سرابیلہم من قطران، شلوار بھی آگ کی، کرتا بھی آگ کا، وتخشی وجوہہم النار، سر پہ ٹوپی آگ کی، اور یسقی من ماء صدید، کھولتی ہوئی پیپ پلائی جا رہی۔ کیا ہوا اس کو؟ یتجرعہ، پینا چاہتا ہے، ولا یکاد یسیغ، پی نہیں سکتا، ویاتیہ الموت من کل مکان، یوں ہر طرف سے موت ان کو گھیر رہی ہے، ایسے عذاب میں ہیں لیکن مر نہیں رہے، سسک رہے، موت نہیں آ رہی۔ یہ پینا کھانا کیا ہے؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ وہ کھانا ہے جو نہ بھوک مٹائے نہ بدن کو نفع پہنچائے، حلق میں اٹک کر نہ نیچے جائے نہ باہر نکلے۔ کہیں گے اللہ پانی تو پلا دے، بھوک ایسی ہوگی کہ آگ اور بھوک کا عذاب برابر محسوس ہو رہا ہوگا۔ اللہ پانی آئے گا لوہے کے پیالوں میں، جس کے اندر کی بھاپ چہرے کو جلا دے گی، اوپر کا ہونٹ اوپر چلا جائے گا، نیچے کا ہونٹ ناف تک لٹک جائے گا۔ پانی پیئیں گے تو آنتیں کٹ کر پخانے کے راستے سے باہر نکلیں گی، فرشتہ آ کر پھر منہ میں ڈال دے گا۔ یہ میرے بھائی اور دوستوں، ان کے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اگر ہم دال سے بچنا چاہتے ہیں، باسی روٹی سوکھی روٹی سے بچنا چاہتے ہیں، حالانکہ باسی روٹی سوکھی روٹی کھا کر مرتا کوئی نہیں، میرے بھائیوں ہم اس جہنم کے کھانوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس کھولتے پانی سے بچنا چاہتے ہیں جس کا ایک قطرہ زمین پہ آ جائے تو سارا جہان کڑوا ہو جائے، ایک ڈول زمین پہ رکھا جائے تو سارا جہان ابل جائے گا، ایسے جوش مارے گا، ساتوں سمندر ابل جائیں گے، اس سے انسان ابل جائیں گے ایک ڈول پانی سے۔ اور جو اس پانی میں غوطے لگا رہا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا، اس کو کوئی سوچتا ہی نہیں۔ آج کتنے نوجوان ہیں جن کے چہروں کو جہنم نے جلایا ہوا ہے، کتنی بچیاں ہیں جن کے چہرے جہنم میں جھلس چکے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، کتنی بوڑھیاں ہیں جو جہنم میں پاؤں لٹکا چکے ہیں،
کتنے گھرانے ہیں جن کو آگ نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کوئی آنکھ اشکبار نہیں، کوئی دل اس کے لیے سسکتا نہیں، کوئی دل اس کے لیے غمگین نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ان نبیوں کا سب سے بڑا غم یہ ہوتا تھا کہ انسان کو اس آگ کے ایندھن سے بچایا جائے اور جنت کی نعمتوں تک پہنچایا جائے۔ یہ آج کا انسان اس سے غافل، میں غافل، آپ غافل، ہماری یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، ہم اس دن سے بچیں۔ فرشتے ڈانٹ رہے، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، تمہیں کسی نے اللہ کی بات نہیں سنائی تھی؟ دوزخ بڑی بھیانک آواز میں چیخ مار رہی ہے، تفور و تقاد تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹ رہی ہے، اور کیا کری؟ لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کی اپنی چیخیں الگ، دوزخ کی چیخ الگ، اس کا چنگھاڑنا الگ۔ یوتا بجہنم بتذکر زفرتن، دوزخ آ رہی، چیختی چلاتی آ رہی، 70,000 لگامیں، ہر لگام پہ 70,000 فرشتے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ہیں دوزخ کو پکڑا ہوا ہوگا، اور پھر بھی ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی منہ زور گھوڑے کی طرح۔ جیسے منہ زور گھوڑا ہاتھ سے نکلتا ہے، جس نے گھوڑا دوڑایا اس کو پتا ہوتا ہے کہ منہ زور گھوڑا کیسے ہاتھ سے نکلتا ہے، ایسے جہنم ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی۔ اگر اللہ کی قدرت اس کو نہ روکے تو نیک بد سب کو نوالا بنا جائے میدان حشر میں، کسی کو نہ چھوڑے، اللہ اس کو روک کے رکھے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں، اوروں کو بھی بچا لیں۔ اور میرے بھائیوں، ان کے فرشتوں کی ڈانٹ، اور پھر اللہ کی ڈانٹ، پھر داروغ مالک کی ڈانٹ، انکم ماکثون، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے، ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے، یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا، تو بدبخت، تو فلاں، تو فلاں، وہ کہے گا تو بدبخت، تو فلاں، تو فلاں، وہ کہے گا میں تیری وجہ سے دوزخ میں، وہ کہے گا میں تیری وجہ سے دوزخ میں آیا، وہ کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا، اے اللہ ان آدمیوں کو ہمارے حوالے کر جن کی وجہ سے ہم دوزخ میں آئے، آج ہم ان کو اپنے پاؤں تلے مسل دیں گے، رون دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم سارے اکٹھے ہو، تم سبھی ایک لائن میں ہو، ماننے والے، پیچھے چلنے والے، آگے لے کے چلنے والے، سب کے لیے جہنم ہے۔ ہم اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کو آج کوئی مسئلہ سمجھتا نہیں، جس کو اللہ نے مسئلہ بنایا، نبیوں نے مسئلہ بنایا۔ آج کے دانشور سڑکیں پکی کرنے کو مسئلہ بنا رہے، سیوریج کو مسئلہ بنا رہے، اور اس کو بجلی کو مسئلہ بنا رہے، ٹیلی فون مسئلہ بن گیا، گیس مسئلہ بن گئی۔ ارے میرے بھائیوں، میرے رب کی قسم، جہنم سے بچنا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور جنت میں جانا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم اس مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں کہ جب وہ چیختے چلاتے جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے ارے یار لیخفف عنا، کیا ہے، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، رب سے کہو تھوڑا سا عذاب کم کر دیں، کہے گا نہیں ہو کم ہو سکتا، کہیں گے اے مالک، اے مالک، وہ کہے گا ہاں، کہیں گے اللہ سے کہو لیقضی علینا، ہمیں موت دے دے، وہ کہیں گے نہیں انکم ماکثون، پھر وہ کہیں گے اب کیا کریں، کہیں گے رب کو پکارو، اللہ اے اللہ اے اللہ، ربنا ربنا ربنا، ہزاروں برس کے بعد اللہ فرمائیں گے ہاں کیا کہتے ہو، کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ بس غلطی ہو گئی، معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے، نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اپنی بکواس بند کرو اور چپ ہو جاؤ، تمہاری آواز اب نہیں آنی چاہیے۔ پھر اللہ فرمائیں گے مالک دوزخ کو تالا لگا دے، اندر سے کوئی باہر نہ نکلے، باہر سے کوئی اندر نہ جائے، جہنم کو تالا لگ گیا، اب اندر میں ہمیش کے لیے وہ جل رہے ہیں، زفیر شہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ ہمیں میرے بھائیو واللہ، اللہ کی قسم، ساری دنیا کے مردوں کا، عورتوں کا یہ مسئلہ ہے کہ اس مصیبت سے بچیں، اور ہم سب کا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری نیکیاں بڑھ جائیں اور ہمارے لیے اعلان ہو کہ یہ کامیاب ہو گیا، جنت کا جوڑا اترے، جو جسم پہ جو جسم کو اس سے سجایا جائے، آدم کا قد ملے، یوسف کی جوانی میں حسن ملے، داؤد کی زبان ملے، ایوب کا دل ملے، عیسیٰ کی عمر ملے، محمد مصطفیٰ علیہم الصلوات والتسلیمات ان کے اخلاق ملیں، 6 انبیاء علیہم السلام کی صفات ملیں، پھر اس سے اونچا حسن، دیوبند چہرے سرخ سفید، جردن جسم سے بال غائب،
مردوں چہرے سے داڑھی غائب، مکحلین آنکھوں میں سرمے لگ گئے، جعاتن سر کے بال گھنگریالے ہو گئے، اور جنت سے تاج لایا گیا، وہاں آگ کی ٹوپی، یہاں جنت کا تاج جس کا ادنا موتی مشرق مغرب کو چمکا دے، جنتی کے سر کے تاج کا سب سے چھوٹا موتی کائنات کے سارے ذرے ذرے گوشے گوشے کو منور کر دے گا۔ سب سے بڑے موتی کی کیا روشنی ہوگی، دنیا کا سب سے بڑا ہیرا کوہ نور کہلاتا ہے، وہ بھی اتنا سا ہے، اور اللہ پاک نے جنت کے جنتی کا تاج کا ادنا موتی وہ بنایا ہے کہ جو مشرق مغرب کو چمکا دے۔ یہ میری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے کہ ہمیں دوزخ کی ٹوپی کی بجائے جنت کا تاج پہنایا جائے، تار پول کے کپڑوں کی بجائے جنت کا ریشم پہنایا جائے، 100 جوڑے پہنائے جائیں گے، ایسے باریک ایسے مہین جوڑے کہ 2 انگلیوں میں 100 جوڑے آ جائیں گے، اور ہر جوڑا نیچے سے نظر آئے گا، جسم کے علاوہ جسم کا آخر جسم نہیں نظر آئے گا، لیکن اس کے اوپر 100 جوڑے الگ الگ ہر رنگ میں نظر آ رہے ہیں۔ یہاں کرتا پہنا تو بنیان غائب، جرسی پہنے تو اندر کا کرتا غائب، اور وہاں ہر جوڑا اللہ الگ دکھا رہے۔ یہ میری آپ کی ضرورت ہے، ہمارے چہرے چمکتے ہوں، ہمارے چہرے روشن ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہو کر پلا رہے ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک کنارے پر ابوبکر ہوں گے، دوسرے پر عمر ہوں گے، تیسرے پر عثمان ہوں گے، چوتھے پر علی رضی اللہ تعالی عنہم، چاروں حضرات کھڑے ہوں گے، پھر درمیان میں بھی اللہ کا نبی جس کو چاہے گا کھڑا کرے گا، اور نبی کا کوثر چل رہا ہے، اور نبی کے حوض سے پانی پلایا جا رہا ہے، اور آپ کا حوض سارے نبیوں سے سب سے بڑا حوض ہے۔ اس کو کوثر اصل میں اس حوض کا نام نہیں ہے، کوثر جنت کی نہر کا نام ہے۔ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس میں سے 2 پرنالے ہیں، ایک سونے کا پرنالہ ہے، ایک چاندی کا پرنالہ ہے، اور وہ مشک سے پرنالے جو اندر مشک پڑا ہوا ہے، اللہ اس کے اوپر سے کوثر کے پانی کو حضور کے حوض میں ڈالے گا، اور وہ حوض کوثر کے پانی سے بھرا جائے گا۔ جنت کی نہر کوثر کا پانی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے حوض میں ڈالا جائے گا، اور وہ حوض آپ نے فرمایا وہ اتنا بڑا ہے کہ یمن سے لے کر شام کے ایک شہر کا کبھی نام آتا ہے، کبھی کسی جگہ کا لمبائی کا 1 مہینہ مسلسل چلتے رہو تو میرا حوض جا کے اس کا ایک کنارہ ختم ہوگا۔ یہ کتنی لمبائی چوڑائی کا حوض ہے، اور ماءہ احلی من العسل، شہد کی طرح میٹھا، اشد بیاضا من اللبن، دودھ کی طرح سفید، اطیب من المسک، مشک سے زیادہ خوشبودار، من شرب شربۃ لا یظمأ للابد، جو ایک گھونٹ پیے گا پیاس نہیں لگے گی۔ آپ نے کہا بتاؤں اول الناس ورودا، تو میں بتاؤں سب سے پہلے کون میرے حوض پر آئیں گے، کون آئیں گے؟ کہ بلا یا رسول اللہ، بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا الدنسۃ ثیابہم، میلے کچیلے کپڑوں والے، الشعثۃ رؤوسہم، بکھرے پرا گندا بالوں والے، الشعثۃ رؤوسہم، الشعبۃ وجوہہم، پیلے زرد چہروں والے، جن کو اللہ کے خوف نے پیلا کر دیا، جن کو اللہ کے خوف نے ہر چیز سے بیگانہ کر دیا۔ الشعثۃ رؤوسہم، الشعبۃ وجوہہم، الدنسۃ ثیابہم، جن کے کپڑے میلے کچیلے، جن کے بال پراگندہ، جن کے چہرے پیلے زرد، الذین لا یتناہکون المنعمات، منعمات جو مالدار عورتیں جن کے گھروں میں نہیں، غریب ہیں، غریبوں میں شادیاں ہیں، الذین یعطون الذی علیہم، جو اپنے اوپر ہر حق کو ادا کرتے ہیں، ولا یعطون الذی لہم، اور جو ان کا حق ہے وہ سارے ہی کھا جاتے ہیں، کوئی ان کا حق ادا کرنے والا نہیں، وہ ہر اپنا حق دیتے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں دیتا۔ یہ حوض کوثر پر سب سے پہلے آنے والے ہوں۔ جنت کے دروازوں کو پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے، جیسے جہاں معراج پہ گئے تھے تو اللہ نے سارے آسمانوں کو سجانے کا حکم دیا، ساری جنت کو سجانے کا حکم دیا، کہا میرا حبیب آ رہا ہے۔ آج بھی اللہ کا حبیب آ رہا ہے، جنت کا افتتاح ہو رہا ہے، کوئی جنت میں حضور کے بغیر جا نہیں سکتا، جب تک حضور کا قدم نہیں پڑے گا جنت میں نہیں کوئی جا سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔
آج جنت کا استقبال، آج جنت کا افتتاح ہے. بڑا مہمان خانہ، بڑے اونچے معزز انسان کو لایا جا رہا، اللہ کے محبوب کو لایا جا رہا. محبوب. ایک نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب تھے؟ کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جا رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا. وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ. ابھی آدم علیہ السلام پڑے ہوئے تھے، پتلے کی شکل بھی نہیں بنی تھی، ابھی پتلے کی شکل بھی نہیں بنی تھی، اور میں نبی تھا. ان کو لایا جا رہا جنت کی سفید اونٹنی پہ سوار، اور اس کی مہار حضرت بلال کے ہاتھ میں، اور ساربان بن کے، ڈرائیور بن کے ساتھ ساتھ دروازے پہ دستک دی جا رہی، اور اندر سے آواز آ رہی کون ہے؟ ارشاد ہو رہا محمد اللہ کا رسول ہے. عرض کیا جا رہا ہے آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ ہی کے لیے حکم ہے کھولا جائے، آپ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کھل سکتی. جنت کھولی جا رہی اور آپ اندر جا رہے، اور اپنے ساتھ اپنی امت کے فقراء کو پہلے لے کے جا رہے، مالدار پیچھے آ رہے، اپنے اپنے درجوں کے مطابق جا رہے. یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے لیے جنت کی خوشخبری ہو. آگے فرشتے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین کی صدائیں لگا رہے، سلامتی میں آ گئے، خلود میں آ گئے، ہمیشہ کے گھر میں آ گئے، ہمیشہ کی نعمت میں آ گئے. آگے جنت کے خدام اگلی سواریاں لے کے کھڑے ہوئے، چلو اپنے گھر کی طرف، اپنے گھروں کو چل کے جا رہے. آگے جنت کی بیویاں خوبصورت حوریں، اپنی ایمان والی عورت دنیا کی بیوی اور جنت کی بیویاں مل کر ان کا استقبال کر رہی ہیں، اور جنت کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور اللہ پاک دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. جنت بھی جھوم جھوم رہی کہ آج وہ تو روزانہ دعا کرتی ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں عرش معراج پہ میں نے آواز سنی، بڑی خوبصورت سریلی آواز. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا جنت دعا مانگ رہی ہے، جنت دعا مانگ رہی. میں نے کان لگائے، وہ کہہ رہی اللہم آتنی بأہلی، اللہم آتنی بما وعدتنی. اے اللہ ایمان والوں کو لے آنا میرے پاس. فقد کثر غرسی وحریری، میرے درخت بہت زیادہ ہو گئے. وسندسی واستبرقی، میرا ریشم بہت زیادہ ہو چکا ہے. تمائی و لبنی، دودھ اور نہر کی نہریں اوپر چھلک رہی ہیں. وعسلی و خمری، شراب اور شہد کی نہریں چھلک رہی ہیں. واقوابی و اباریکی و صحافی، میرے آب خورے میرے جام چھلک رہے ہیں. اللہ لے آنا ان کو لے آ. اللہم طابت افماری، میرے پھل پک گئے. وتردت انہاری، میری نہروں کا پانی باہر نکل رہا ہے. اشتقت الی اولیائی، میں جنت والوں کے شوق میں پاگل ہو رہی ہوں. اللہ لے آ لے آ. اللہ تعالیٰ کہتا لا رہا ہوں لا رہا ہوں. روزانہ دعا مانگ رہی، روزانہ سجائی جا رہی. ہم اس کے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اس کے مالک بنے، اس کے حقدار بنے، کہ اس کا بھی استقبال ہو، اللہ بھی خوش ہو رہا ہو، نبی بھی خوش ہو رہے ہوں، جنت کے دروازے کھل رہے ہوں، ہوا مثیرہ استقبال میں ہو، مشک کے بادل اڑتے آ رہے ہوں، اور جسم پہ مشک کی بارش ہو رہی ہو، عنبر کے چھڑکاؤ ہو رہے ہوں، زعفران کی گھاس بچھی ہوئی ہو، سونے کا فرش ہو، اور اوپر زمرد کی ٹائلیں ہوں، اور موتیوں کے راستے ہوں، اور محلات ہوں جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو، ایک چاندی کی ہو، اور ایسے محلات ہوں جن کی ایک اینٹ موتی کی ہو، ایک یاقوت کی ہو، ایک زمرد کی ہو، جس میں مشک کے گارے ہوں، اور جس کا عرش، جس کی چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہو. یہ میری ضرورت ہے. لاہور میں ایک گھر مل جائے تو دیگیں چڑھاتے ہیں کہ گھر بنا لیا. جنت میں گھر بنانا ہماری ضرورت ہے، جنت کے گھر بنانا ہماری ضرورت ہے، وہاں کے گھر خریدنا ہماری ضرورت ہے. ایک شادی کے لیے کتنے پاپڑ، وہاں کی شادی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. ان سارے نبیوں نے اس رخ کی طرف انسانوں کو بلایا ہے. آج لوگ اسمبلی میں جانے کے لیے جان داؤ پہ لگا رہے ہیں، مال داؤ پہ لگا رہے ہیں، ایمان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، اخلاق کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، اور ساری اقدار کو پائمال کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کی اسمبلی میں ایک کرسی مل جائے، وہ بھی 4 سال کے لیے. ہماری یہ ضرورت نہیں ہے، ہماری یہ ضرورت ہے کہ جو اللہ پاک کا میدان ہے، جو اللہ نے اسمبلی بنایا، اس کو اسمبلی کا نہ تو اس کی توہین ہے، ایسی لفظ آ گیا، جو اللہ نے میدان بنایا جس کا نام مسجد ہے، جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اور جو اللہ کے دیدار کی جگہ ہے، جو اللہ کا دیوان خاص ہے، جو اللہ کا دربار خاص ہے. جنت دربار عام ہے اور مسجد دربار خاص ہے. مسجد دربار خاص
اور جنت دربار عام. ہماری ضرورت ہے کہ دربار خاص میں ہمیں روزانہ جگہ ملے اور اللہ اپنے چہرہ انور سے پردہ ہٹائے اور ہمارا نام لے کر ہم سے پوچھے میرے بندے تیرا کیا حال ہے. یہ ہماری ضرورت ہے. ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ ایوب علیہ السلام جب ٹھیک ہو گئے تھے بیماری کے دن یاد آتے ہیں تو کہنے لگے بیماری کے جو دن تھے نا وہ صحت کے دنوں سے زیادہ اچھے تھے. ان کا جی وہ کیسے اچھے تھے؟ فرمایا جب میں بیمار تھا تو اللہ تعالیٰ روزانہ مجھ سے پوچھتے تھے ایوب کیا حال ہے. اس پوچھنے میں وہ لذت تھی جو کسی شے میں نہیں. اور میرے بھائیو وہ کیا منظر ہوگا جب میدان مزید ہوگا، گھاس زعفرانی ہوگی، ہوائیں عنبر لے کے اڑ رہی ہوں گی، فرشتے چاروں طرف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے اور اللہ کے دیدار کا پردہ اٹھنے والا ہوگا اور نبیوں کے پڑوس میں جگہ ملی ہوگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں یہ امت کھڑی ہوگی اور اللہ کے چہرے سے پردے اٹھنے والے ہوں گے اور اللہ مسکراتے ہوئے سامنے آ رہے ہوں گے اور سلام قولا من رب الرحیم کی ندا آ رہی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے کیا حال ہے. اس پوچھ میں اور اس دیدار میں جو لذت و حلاوت ہے کبھی اس کے لیے بھی جان لگانے کی کو اور کبھی اس کے لیے بھی مال کو بے قیمت کرنے کے لیے سوچا جائے کہ اللہ میں تیرے اس میں جگہ لے لوں، ایک کرسی مجھے وہاں مل جائے کہ تو مجھے دیکھ کے مسکرائے میں تمہیں دیکھ کے مسکراؤں. وہاں بعضوں سے لاڈ کیے جا رہے، بعضوں کو اللہ تعالیٰ محبت میں کہہ رہے یا فلان ابن فلان، ارے فلاں اتذکر یوم کذا فعلت کذا، تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے وہ کیا تھا. اشارہ کریں گے، اشارہ وہ تو سمجھ جائے گا کہ میں نے کیا 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 تھا، اوروں کو تو نہیں پتا چلے گا. یہ لاڈ کی بات ہو رہی. آگے اسے بھی پتا ہے ناراض تو وہ ہوگا نہیں، راضی تو ہو چکا ہے. اسے بھی پتا چل گیا اب ناراضگی کس تو ختم، اب تو اللہ راضی ہے. تو آگے جب آ کے جب معاف کر دیا ہے تو اب کیوں یاد دلاتے ہو؟ اولم تغفر لی، جب سب کچھ کر آ کے مجھے معاف کر دیا تو اب یاد کیوں دلاتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تو ویسے ہی یاد دلا رہا ہوں، ناراض نہیں ہوں. یہ میری ضرورت ہے، ساری دنیا کے انسانوں کی یہ ضرورت ہے. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس پر آنا اور لانا یہ ہماری محنت ہے. 1,24,000 نبیوں نے جو محنت کی وہ یہ محنت نہیں تھی کہ مل کیسے لگانی ہے اور کپڑے کیسے سینے ہیں اور سڑکیں کیسے بنانی ہیں. انہوں نے یہ محنت کی تھی کہ جنت کی طرف کیسے جانا ہے اور اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے. میرے محترم بھائیوں، اب نبی کوئی نہیں آئے گا. ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک ہی نبی ہے قیامت تک کے لیے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت ہے اور آپ کی امت آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے آپ کے پیغام کو ساری دنیا میں لے کر پھرنے کے لیے آئی ہے. یہ راستہ بہت آسان ہے. کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لا کر، اس کے نبی پر ایمان لا کر اس کے بندے بن جائیں اور اس کے حکموں پر چلنے والے بن جائیں اور اس کے طریقوں کو اپنانے والے بن جائیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بن جائیں. کلمہ پڑھ کر پورے دین پر چلنا اور پورے دین کا پھیلانا یہ جنت کی قیمت ہے. جہنم سے نجات کا راستہ، جنت تک پہنچانے کا راستہ. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اسے کام لیا، ہمارا بھی یہ کام ہے دین پہ چلنا، دین کو پھیلانا. ختم نبوت کی وجہ سے نبی آئے گا نہیں. لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں. اب جب نبی کوئی نہیں اور امت کوئی نہیں تو دنیا میں مسلمان بھی بگڑے ہوئے اور کافر بھی بگڑے ہوئے. وہ بھی موت سے کو بھلائے بیٹھے اور کافر بھی موت کو تو ویسے ہی بھولے ہوئے. وہ موت کے بعد مانتے ہی کچھ نہیں، ہم مان کے نہ ماننے کی طرح چل رہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ایک ایک فرد پر، ایک ایک عورت پر یہ ذمہ داری لگا دی کہ میرے پیغام کو لے کے پھرو. ساری دنیا میں اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی عظمت کا بتانا، رسالت کی عظمت کا بتانا، یہ ہمارا کام ہے. تبلیغ وہ محنت ہے کہ جس میں اللہ کی عظمت کی طرف دلوں کا پھیرنا، رسالت کی عظمت کی طرف دلوں کا پھیرنا، آخرت کی عظمت کی طرف دلوں کا پھیرنا اور جان مال کو بے قیمت کر کے اس کے لیے مارے مارے پھرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری محنت بنائی ہے. جب نبی کوئی نہیں آئے گا اور ہم آخری امت ہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کا خطاب دے کر کہا تم بڑے اچھے لوگ، تو تم بڑی اچھی امت. کیوں بھائی اچھے کیوں ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائیاں پھیلاتے ہو، برائیاں مٹاتے ہو، مجھ پہ ایمان لاتے ہو، اس لیے تم بڑے اچھے ہو.
اور قربان جائیں حضور کی ذات علی پر کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کا نہیں اپنے بعد میں آنے والی امت کا بھی خیال رکھا. آپ نے کیا فرمایا؟ وَلَا وَدِدْتُ أَنْ أَرَىٰ إِخْوَانِي، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں یا رسول اللہ. آپ کہا نہیں انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو. اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں، بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں. ہم ایمان عمل کے اعتبار سے تو گندے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے شفقت کی چادر اتنی پھیلا دی کہ قیامت تک آنے والی امت کو اپنی شفقت کی چادر کے اندر لے لیا کہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پہ ایمان لائے. ایک صحابی کہنے لگے طوبی یا رسول اللہ لمن آمن بک ورآک، یا رسول اللہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پہ ایمان لایا. آپ نے فرمایا طوبی ثم طوبی ثم طوبى 7 مرات، یعنی ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بی ولم یرنی. ایک دفعہ مبارک ہو، 2 دفعہ مبارک ہو، 3 دفعہ مبارک ہو، 4 دفعہ مبارک ہو، 5 دفعہ مبارک ہو، 6 دفعہ مبارک ہو، 7 دفعہ مبارک ہو میرے اس امتی کو جو بن دیکھے مجھ پہ ایمان لائے. دیکھنے والے کو 1 دفعہ مبارک ہو اور نہ دیکھنے والے کو 7 دفعہ مبارک ہو. للمتمسک فیہا اجر 50 منکم. اور آپ نے ابو ثعلبہ خشنی سے فرمایا اے ابو ثعلبہ، اس آخری دور میں جو میرے دین کو پکڑے گا اسے 50 صحابہ کا اجر ملے گا. ابو ثعلبہ کہنے لگے 50 منا او منہم، ہمارے 50 یا ان کے 50؟ اب ہمیں بل 50 منکم، نہیں تمہارے 50، لأنکم تجدون علی الخیر اعوانا وانصارا وانہم لا یجدون علیہ اعوانا وانصارا. اے ابو ثعلبہ، وجہ اس کی یہ ہے کہ آج دین پر چلنے کے لیے سب تمہارے موافق ہیں، اور جب وہ دین پر چلیں گے تو ان کا ایک بھی موافق نہیں ہوگا. اس کی وجہ سے ان کو 50 کا اجر ملے گا، تمہارے 50 ان کا 1 اجر میں برابر ہو جائیں گی قیامت کے دن. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم پہ قربان جائیں، انہوں نے اولین کو بھی آخرین کو بھی اپنی شفقت کی چادر میں لے لیا اور کام سب کا ایک بنا دیا. ایک کتاب میں نے پڑھا جنت والا جنتی اپنی جنت کی حور کے پاس بیٹھا ہوگا کہ اوپر سے روشنی کی چمک ہوگی، اوپر دیکھے گا ایک بڑی خوبصورت لڑکی کھڑی ہے، کہہ رہی میرا نمبر ابھی نہیں آیا، ہمالانا امین کا نصیب، ابھی میرا حصہ کوئی نہیں ہے تیرے اندر. کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوں جو چھپا کے رکھا گیا ہے. اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا، وہ حسن و جمال میں اس سے بھی بڑھ کر ہوگی، اس کے پاس رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. پھر اس سے اونچا ایک درجہ نظر آئے گا جہاں اس سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی دیکھ رہی ہوگی، اور یہ کہے گی امالک فینا من رغبت، آپ کو میری ضرورت نہیں ہے. وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں بھی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہوں. اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا اور جب تک اللہ چاہے گا رہے گا. پھر ایک نور کی تجلی زبردست ہوگی جیسے سورج چمکتا ہے، حیران ہو کے دیکھے گا یہ نور کہاں سے آ رہا ہے، ایسا زوردار نور. کیا دیکھے گا؟ کس کی دنیا کی مومن بیوی اسے دیکھ کے ہنس رہی ہوگی، اس کے دانتوں کے نور سے ساری جنت روشن ہو رہی ہوگی، بیوی خوش ہو رہی ہوگی. ارے حسد نہیں ہوگا، سوکن والا حسد نہیں ہوگا، خوش ہو رہی ہو. اور ایسا حسن و جمال کہ جنت کی عورت سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت کر دیا جائے. میرے بھائیو، اس کو وجود میں لانے کے لیے میدان میں کودنے کی ضرورت ہے. کون ہے ہمت والا بھائی اور کون ہے مرد میدان جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والا بنے اور دنیا کے تقاضے پیچھے چھوڑ دے، توڑ دے، جو کہ میں اللہ کے دین کو زندہ کروں گا، کل میں کچھ لکھوں گا، وجود میں لاؤں گا. تو بتاؤ بھائی اس کے لیے کون کون ہمت کرتا؟